بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر قرآن کلاس آن لائن .com کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے 30ویں پارے کی سورۃ النصر پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کہ ہم پیچھے سے آخر سے صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے سورۃ الناس پڑھی، پھر سورۃ الفلق پڑھی، پھر سورۃ الاخلاص پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ المسد پڑھی۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ النصر پڑھیں گے تجوید کے احکام کے ساتھ، اور سیکھیں گے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں مہیا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ سورۃ النصر ہے، بہت آسان، پورا قرآن بہت آسان ہے۔ آئیے دیکھیے، ابتدا لفظ، پہلا لفظ اذا، پہلے حمزہ ہے، حرف پہلا ہے حمزہ، اس کے نیچے زیر ہے، اذا، پھر ذال کے ساتھ پھر الف ہے۔ یہ ہے مد اصلی۔ مد اصلی، یہ الف بار بار آئے گا لفظ کے آخر میں، اور درمیان میں بھی آئے گا۔ شروع میں نہیں آ سکتا الف، کبھی نہیں آئے گا شروع میں الف، درمیان میں ہوگا یا آخر میں لفظ کے۔ اب یہاں پہ جب اذا کے ساتھ وہ آیا ہے تو ہم نے ذال کا حرف پڑھا، اپنی زبان کو باہر نکالا، دونوں بڑے دانتوں کے نیچے زبان کو چھوٹا سا لے کے آ گئے، تو یہ دال ہوا اذا۔ اذا، اب ہم نے الف پڑھا۔ یہ کہاں سے الف ہے؟ وہی تجوید کا رول، نوحیہا۔ اب یہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم سے کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا۔ اذا جاء، اب جیم کے ساتھ دیکھیں جو الف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوا ہے ایسے کر کے، اور وہ ہے مد کا نشان۔ یہ مد کا معنی ہے اس حرف کو ہم نے تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے یہ، لیکن یہ مد ہے، ہم نے تھوڑا سا اس کو اوپر کی طرف اٹھایا، اس کے ساتھ ایک دم حمزہ ہے، اس کے بعد زبر ہے، ہم نے وہ ضرور پڑھنا ہے۔ کوشش کیجئے مس نہ ہو وہ بالکل بھی۔ جاء نصر اللہ، اب ہے نون، نون کے اوپر زبر، اور اگلا حرف ہے صاد۔ یہاں پہ جو کبھی کبھار کچھ حضرات سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ سین پڑھ دیتے۔ کیسے؟ دیکھیے، نصر اللہ، نصر اللہ، سین ہو گیا، معنی پورا بدل جائے گا۔ اب یہ صاد ہے، زبان کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے، آرام سے اوپر اٹھا دیں۔ نص، آپ کو منہ میں محسوس ہوگا جیسے کہ کچھ ہوا سی بھری ہوئی ہے، زبان اوپر جائے گی، تالو کے ساتھ جا کے یہ لگے گی نصر اللہ۔ اب را کے اوپر پیش ہے، آگے اللہ کا لفظ ہے لام، اس میں درمیان میں لام ہے، اللہ کا لفظ اور درمیان میں لام۔ یہ لام کبھی بھی پورے قرآن میں بھاری، ہیوی، بولٹ نہیں پڑھا جاتا، صرف اس ایک لفظ میں جب یہ اللہ کا لفظ ہوگا۔ لیکن شرط، اس اللہ کے ہر لام سے پہلے، اللہ کا جو لفظ ہے اس میں جو لام ہے اس سے پہلے زبر ہوگا یا پیش، تو ہم کیا کریں گے؟ زبان کو اوپر اٹھا دیں گے۔ اب پیش آیا ہے، زبان اوپر جائے گی، پیش کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہونٹ آگے رہیں گے، تو یہ لام موٹا پڑھا جائے گا، نصر اللہ۔ اب ہا آ گیا، ہا کے نیچے زیر ہے، ہم ہے پڑھتے ہیں، نہیں، مناسب نہیں ہے، ہی پڑھیے، حاضر ہی۔
اذا جاء نصر اللہ، واو زبر لام ول، فا زبر تا فت، فا تا سے ملا، تا کے اوپر جزم میں ساکن ہے، والفت. اب ہا آ گیا، ہم اسے آلریڈی ساکن کر رہے ہیں، آج کا آخری حرف ہے، زیر زبر پیش سب ختم ہو گیا، اب ہم نے اسے پڑھنا ہے. ہمارے عام اس میں پڑھنے میں کیا ہے، والفت، تا تک پڑھا، ہا بالکل ختم، بالکل مناسب نہیں ہے، غلط ہے. اب یہ حروف حلقی میں سے ہے، جو حلق سے ہمارے 6 حروف نکلتے ہیں، اس کے جو درمیانی حصہ ہے حلق کا، وہاں سے یہ ہا نکلتا ہے. اب ایک دم جب اس پہ رکیں گے، اپنے حلق کو اسٹریس کریں گے، اس پہ دباؤ دیں گے، یہ ایک دم نکل جائے گا. والفتح، دوبارہ دیکھیے، والفتح. جب ہم پریکٹس کریں گے آہستہ آہستہ، انشاءاللہ ہمارا پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور یہ حروف حلقی جو کہ ہم سے مس ہوتے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم ان کو ادا کرنے لگ جائیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. آیت نمبر 2، واو ہے اس کے پر زبر ہے، را ہے اس کے پر زبر ہے، وارا، وارا. پھر حمزہ ہے. اب آپ دیکھیے، جو آپ کے پاس قرآن آپ نے کھولا ہوا ہے، اوپر جو سلائیڈ چل رہی ہے، اس میں دیکھیں الف ہے، حقیقت میں یہ حمزہ ہے. دیکھیے نیچے والی سلائیڈ میں حمزہ ہے یہ، اور جب یہ حمزہ جا کے یا کے ساتھ ملے گا، یا جو آگے آ رہی ہے تو وہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، ہم نے اسے ملانا ہے. ہم اسے پڑھتے ہیں عام اس میں اے. بالکل غلط پروناؤنسیشن ہے، لہجہ بالکل غلط ہے. ہم نے پڑھنا ہے اس کو حمزہ زبر یا ای، وارا ای، یہ ہوٹوں کو سب پیچھے ایک دم کرو، وارا ای. اب تا ہے، یہ تا مفتوحہ کھلی ہوئی تا ہے، جس کے بعد 2 نقطے ہیں، ایک آئے گی اور لکھی ہوئی جو گول بنی ہوئی ہے، یہ مفتوح ہے، کھلی ہوئی. اب یہ جا کے آگے نون کے ساتھ مل رہی ہے، نون کے اوپر غور سے دیکھیں، تشدید ہے، یعنی وہ مشدد ہے. اب یہاں پہ تجوید کا کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا رول غنہ. غنہ کے معنی گنگنانا. یہ ہم نے سورۃ الناس میں تفصیل سے پڑھا تھا. کیا ہے؟ جب نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر تشدید آ جائے گی، ہم اس کی آواز کو اپنی ناک میں لے جائیں گے، گنگنائیں گے، اور آواز ناک سے ہی باہر آئے گی. تو یہاں پر یہی ہو رہا ہے ناس، اور وہی دیکھیے سورۃ الناس میں، پوری صورت میں وہاں پہ یہی لفظ آیا تھا اور ہم نے غنہ سیکھا تھا. یہاں پر وہی تا اب نون سے ملے گا، تا زبر نون تن، نون زبر الف نا. اب نون کے ساتھ الف آ رہی ہے، یہ کون سا ہے؟ نو ہی ہا، مد اصلی. کبھی مس نہیں کرنا، بہت سے لوگ مس کر جاتے ہیں جلدی میں، نہیں، آرام سے. نون کے ساتھ الف ہے، پڑھنا ہے مد اصلی، اور پھر سین ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ. غنہ کر کے اب ہم چلیں گے اس کو. اب آگے دیکھیے اگلا ہر لفظ یا ہے، یا کے اوپر زبر ہے، اور وہ جا کے مل رہی ہے دال کے ساتھ. اب دال کے اوپر غور سے دیکھیے تو اس کے اوپر جزم ہے، یعنی وہ دال ساکن ہوئی ہے. تو کون سا تجوید کا رول یہاں پہ اپلائی ہوا؟ تھوڑا سا ذہن پہ زور دیجئے. قلقلہ، جس کے 5 حرف ہیں، قطبی، جد، قاف، تا، با، جیم، دال. اور کیا ہوگا؟ آلریڈی یہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کی مخرج میں، دال کے مخرج میں جہاں سے یہ نکلتا ہے، اتنی قوت کے ساتھ اپنی زبان کو ٹچ کریں گے کہ وہاں سے ایک آواز سنائی دے گی، گونج پیدا ہو رہی ہوگی ہمارے منہ میں. وہ بے چینی یا گونج، جو اس کا ہم نام دے دیں، اور انگلش میں اسے ایکو ساؤنڈ کہتے ہیں. تو وہ جب آواز ہمارے منہ میں پیدا ہو رہی ہوگی، وہ قلقلہ کہلاتی. اور وہ رول ہم نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ضرور بضرور کرنی ہے، چھوڑیں گے نہیں. یدخلون، اب دیکھیے ید خو، خا کے اوپر پیش، لام اور واو کے اوپر پیش، واو ساتھ آ گیا لام کے اوپر، ہوٹوں کو آگے رکھیے. یدخلون. اب فی آ گیا، فا کے نیچے زیر ہے. اب وہ فی
دین اللہ، دال کے نیچے زیر ہے وہ یا سے ملی، دال زیر یدی. اب پھر نون کے نیچے زیر ہے وہ جا کے اللہ کا جو لفظ آ رہا ہے اس سے مل رہا ہے، لام سے. اللہ کے لفظ میں جو لام ہے اس سے مل رہا ہے. اب یہاں پہ پھر تھوڑا سا سمجھ لیجئے، غور سے دیکھیے. اسی صورت کی پہلی آیت نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا نصر اللہ، وہاں پہ اللہ کا لفظ تھا، یہی لام تھا، اس سے پہلے پیش تھا. ہم نے اپنی زبان کو اوپر اٹھا دیا تھا کیونکہ تجوید کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کا لام لفظ، جو اللہ کا لفظ ہے اس کا جو لام ہے وہ ہیوی، موٹا، بولڈ پڑھا جائے گا، تو ہم نے اوپر زبان کو اٹھایا تھا. اب نہیں، اب اس آیت میں دین اللہ، لام کے نیچے زیر ہے، اور وہ جا کے جو اللہ کا لفظ آ رہا ہے اس میں جو لام ہے اس سے جب ملے گی تو وہ لام باریک پڑا جائے گا، کیونکہ اس کی نون کے نیچے زیر ہے لام سے پہلے. ہم اپنے زبان کو نیچے رہنے دیں گے، تالو آرام سے. دین اللہ، ہونٹ ہمارے پیچھے کو چلے جائیں گے کیونکہ زیر پڑھ رہے ہیں. فی دین اللہ، اب ہا آ گیا، اللہ کے لفظ میں ہا آ گیا. ہے نہیں پڑھیں گے، ہے پڑھیں گے. للہ ہے ہمارا پڑھنا تجوید کی اصطلاح میں غلط ہے. دین اللہ افواجا، حمزہ ہے آپ کے پاس جو قرآن ہے اس میں الف لکھا ہے، در حقیقت یہ حمزہ ہے، فا سے ملا، حمزہ زبر فا اف. اب واو آیا، واو کے ساتھ الف ہے مد اصلی نوحی ہا والا، یہ ہم نے پڑھنا ہے ایک دم. واو کو وا ذرا سا اوپر کر دیا ہم نے. جیم زبر الف، دو جیم کے اوپر 2 زبر ہیں اور الف ہے اس کے ساتھ. اب جب ہم وہاں رکے تو تجوید کے رولز کے مطابق جب ہم رک رہے ہیں تو اس کا ایک زبر ختم ہو جائے گا، ایک زبر اور الف رہ جائے گا، تو اس لفظ کو پڑھیں گے افواجا. اب یہ ہم نے یہاں پڑھا. اب آئیے آگے چلتے ہیں. فسبح، اب یہ لفظ دیکھیے غور سے، فسبح. اب با کے نیچے زیر اور ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، ہا، تو ہم نے اس کو با کے ساتھ جب ملا کے پڑھا، بہ پڑھتے ہیں، فسبح غلط ہے، نہیں پڑھی آرام سے. فسبح، اور پھر با آ رہا ہے، پھر اس کے نیچے زیر ہے، پھر پڑھیے بحمدی، ہا میم کے ساتھ مل رہا ہے، بحمدی. فسبح بحمدی ربی کا. اب را کے اوپر زبر ہے، ذرا سی زبان کو اوپر کر دیجئے، اس کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، را مفخم پڑھی جائے گی، موٹی پڑھی جائے گی. ربی کا واستغفر، یہ لفظ ہے، رک گئے، چھوٹا سا جیم بنا ہوا ہے، رک گئے ہم. وس، واو زبر سین وس، تا زبر غین تغ. یہاں پہ کچھ حضرات آج کل پڑھنے لگ گئے ہیں اردو کے حروف تہجی میں سے گاف، وستغ پڑھنے لگ گئے، بالکل غلط ہے. وستغ، یہ غین ہمارے حلق میں سے نکلتا ہے اور بہت آسان ہے. اس کے بعد ہے فا کے نیچے زیر ہے، پھر فا را سے مل گئی، پھر ہا ہے اس کے اوپر پیش. جب ہم رک گئے، پیش تھا، رک گئے، پیش ختم ہو گیا، ہم نے اسے ساکن کر دیا. اب اسے پھر ہر حلق سے نکالیں گے، یہ ہمارے حلق کے تیسرے حصے سے نکلتا ہے، ہا. واستغفر، رکے، اپنا منہ کھولیے، سانس چھوڑیے، حلق میں سے نکلے گا، آٹومیٹک نکل کے آ جائے گا. لیکن اگر میں پڑھوں واستغفر، را کے اوپر رک گیا، میرا ہا پڑھنا غائب، وہاں سے ہا غائب ہو گیا، ایک لفظ میں سے ایک حرف غائب ہو گیا، وہ میرا پڑھنا غلط ہے. واستغفر. اب اگلا لفظ انہو، نون کے اوپر مشدد ہے، تشدید ہے، غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے جائیں گے. میم مشدد، نون مشدد، وہی غنے کا چیپٹر جو ہم نے سورۃ الناس میں پورا سیکھا ہے، وہی بار بار اب آ رہا ہے. اب ہم اس کو غنہ کریں گے ناک میں لے جا کے. اور دوسرا حرف آ رہا ہے ہا پیش ہو، انہو. اب ہا کے اوپر پیش ہے، آپ اپنے قرآن میں دیکھیے، اوپر والی سلائیڈ میں دیکھیے، الٹا پیش لکھا ہوا ہے. نیچے والی سلائیڈ میں دیکھیں، اس ہا کے ساتھ نیچے چھوٹا سا واو بنا ہوا ہے. وہی تجوید کا حکم صلہ صغرا جو ہمیں رسم عثمانی سے مدینہ منورہ کے اسکرپٹ
پرنٹ قرآن میں ملتا ہے اور سیریا کے پرنٹ قرآن میں ملتا ہے. یہ نشانیاں اس قرآن میں دی گئی ہیں. مدینہ منورہ کے پرنٹ قرآن اور جو سیریا سے پرنٹ ہوتا ہے اس میں دی گئی ہیں، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ تجوید کے رولز کی امپلیمنٹیشن کر سکیں جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ جب ہم اسے صلہ صغرا کو لیں گے 2 حرکت آگے کر دیں گے. انہو، کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کانا. اب آ گیا تا، تا کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 نقطے والا تا ہے باریک. توا، اب وہ واو آ رہا ہے اس کے ساتھ الف. توا، توا. اب وہی نو ہی ہا مد اصلی واو کے ساتھ ہے. پورا ہم نے پڑھنا ہے. ہم جلدی سے پڑھ جائیں توابا، غلط ہے. نہیں، جلدی سے تو پڑھنا بھی نہیں ہے. قرآن اللہ نے منع کیا ہے، نہیں پڑھنا، آہستہ آہستہ. توابا، پھر با آیا، اس کے بعد جب ہم رکے تو وہاں پہ ہم نے اس کا 1 زبر اور الف کے ساتھ پڑھا. اور یہ ہے ہمارا قرآن پڑھنے کا رسم عثمانی کے تحت، تجوید کے احکام کے تحت، اور انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے تحت قرآن کو سیکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق قرآن کو سیکھنے اور صحیح پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ولی التوفیق.